وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی حیدرآباد سے آج سے واپس کراچی پہنچ گئے۔ ان کا اپنے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ میں کراچی پہنچ گیا ہوں، جلسہ تو ہوگا، آج ہم جلسہ ضرور کریں گے۔ حیدرآباد سے کراچی آنے میں ہمیں 7.5 گھنٹے لگے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تقریباً صبح 7:15 بجے پہنچے کراچی، اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ میری آواز چونکہ خراب ہے لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا میسج جو ہے تمام ہمارے جتنے بھی کراچی کے بہن بھائی ہیں اور پاکستانی ہیں ان تک پہنچا دوں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جلسہ ضرور کریں گے۔ ساری رات 12 بجے سے لے کر ابھی 7:15 بجے تک 7.5 گھنٹے ہم نے حیدرآباد سے کراچی آنے تک گزارے ہیں۔ کراچی کے جو شہری ہیں انہوں نے آج ہر سنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے 3 بجے یہاں سے نکلنا ہے اور جلسہ ہر صورت میں کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل سیکیورٹی دی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی وعدے پر عمل نہیں کر رہی، جلسے کی اجازت ملنے کے باوجود سندھ حکومت پر الزامات عائد کرنا مناسب نہیں۔ کسی نے گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے نہیں روکا، سڑکوں پر ریلیاں نکال کر ٹریفک میں خلل پیدا کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل سیکیورٹی دی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے، کراچی میں صنعتوں کو گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی۔ آج صبح 8 بجے سے پیر کے صبح 8 بجے تک گیس بند رہے گی۔ شہر قائد میں بجلی کے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا۔ سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کے مطابق صنعتوں کو گیس کی بندش کا دورانیہ 24 گھنٹوں پر محیط ہوگا۔ ترجمان سوئٹزرلینڈ کے مطابق موسم سرما میں گیس کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد گھریلو اور کمرشل صارفین کو بہتر گیس پریشر کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ ادارہ اس حوالے سے مسلسل کوشاں ہے۔ حسب معمول گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ کے تحت روزانہ رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک گیس کی فراہمی بند رکھی جائے گی۔ بعض علاقوں میں رات 9:30 بجے سے صبح 5:30 بجے تک بھی گیس کی لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے تاکہ دن کے اوقات میں صارفین کو بہتر پریشر فراہم کیا جا سکے۔ شہر کے مختلف علاقوں ملیر، جیکسن، گگھر پھاٹک، منگو پیر، شاہ لطیف ٹاؤن، نصرت بھٹو کالونی، کواری کالونی، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ، سلطان آباد سمیت دیگر علاقوں میں گیس کی قلت سے شہری شدید متاثر ہے۔ دوسری جانب شہر قائد میں بجلی کے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 4 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر کے 70% فیڈرز لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہیں۔ قائد میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگی فروخت۔ ٹماٹر 32 کے بجائے 40، گاجر 46 کے بجائے 70، مٹر 104 کے بجائے 140 اور آلو 23 کے بجائے 40 روپے فی کلو میں دستیاب۔ سبزی فروشوں نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ کم منافع کو قرار دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں سرکاری نرخ ناموں کے برعکس منمانے نرخوں پر فروخت ہونے لگیں۔ ٹماٹر سرکاری قیمت 32 روپے کے بجائے 40 روپے فی کلو، گاجر 46 کے بجائے 70 روپے فی کلو، جبکہ مٹر 104 روپے کے بجائے 140 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ بھنڈی 207 کے بجائے 220، آلو 23 روپے کے بجائے 40 روپے فی کلو اور پیاز 52 کے بجائے 70 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ سبزی فروشوں کے مطابق کم پروفٹ مارجن اور بڑھتے اخراجات کے باعث سرکاری نرخوں پر سبزیاں فروخت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس کا وجہ ہے کہ اس ٹائم گاڑیوں کا کرایہ بھی جو ہے منڈی سے جو گاڑی آتا ہے وہ اس ٹائم 3,500، 3,000، 4,000 روپے کرایہ مانگ رہے ہیں۔ جو سرکاری رسک کا پرافٹ رکھا ہوا ہے وہ 5 روپے، 4 روپے، 3 روپے رکھا ہوا ہے۔ اسی حساب سے دکاندار کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنا پرافٹ تھوڑا زیادہ بنا رہے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ بھائی مارکیٹ میں قیمت تو کم ہو گئی ہے، بھائی یہ ہے کہ یہ ہے سبزی زیادہ آتی ہے تو کم ہو جاتی ہے، وہاں سے پیچھے سے کم آتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ کہانی ہے، فروٹ سبزی کا یہ کھیل ہے۔ وہاں پہ جو ریٹ لکھا ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس ریٹ میں بھی ہم کو نہیں مل رہا ہے، اس سے زیادہ میں مل رہا ہے، تو اس کے لیے تو ان کو کچھ کوشش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو عام ریلیف ملے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ رمضان المبارک سے قبل قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ناظرین، موسم تبدیل ہوتے ہی ناک، کان، گلے کے امراض میں اضافہ، مختلف اسپتالوں میں کیسز بڑھ گئے ہیں۔ طبی ماہرین کے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت، ماسک کا استعمال یقینی بنانے کا بھی مشورہ دیا۔
देखिए, ये इस वक्त जो है ना बहुत सारे केसेस हैं जिससे नज़ला ज़ुकाम, गला खराब और खांसी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें कि वो जाती नहीं है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक हफ्ता पहले बुखार हुआ था, एक दिन के लिए नज़ला ज़ुकाम हुआ था, वो तो ठीक हो गया 2-3 दिन में, लेकिन अब खांसी नहीं जाती। कोई कह रहा 15 दिन हो गया खांसी नहीं जाती, किसी को कमज़ोरी हो रही है वो नहीं जाती। तो ये एक वायरल प्रॉब्लम है शहर में, और इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, जो फ्लू है। लेकिन ये एक डिफरेंट स्ट्रेन है जिसको हमने सुपर फ्लू कहा है। ये सुपर फ्लू है और इसमें बहुत तेजी से होता ये है कि एक को दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए बच्चे कहीं से लाते हैं और घर के तमाम लोग बीमार हो जाते हैं। इसी तरह से कोई भी लेके आता है तो वो एक से दूसरे में लग के और ये प्रॉब्लम होती है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि परेशानी होती है, और उन केसेस में ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि जो लोग लापरवाही करते हैं, प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है, नमूनिया होता है और इंतकाल भी हो सकता है। लिहाजा करना क्या है? करना ये चाहिए कि फ्लू जहाँ होता है वहाँ लोगों को चाहिए कि इस मौसम के अंदर बचें कि फ्लू ना हो। गर्म कपड़े, खासकर वो लोग जो बाइक पे सफर कर रहे होते हैं, आपको आगे बैठाते हैं, उसको अच्छी तरह से कपड़े पहनाएं ताकि उनको ठंडी हवा ना लगे। बागी जिना में पीटीआई के जलसे का मामला। हुकूमत की जानिब से बागी जिना में जलसे की इजाज़त, पीटीआई सड़क पर जलसा करने की ख्वाह, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बागी जिना में पीटीआई के जलसे का मामला है। हुकूमत की जानिब से बागी जिना में जलसे की इजाज़त दे दी गई। पीटीआई सड़क पर जलसा करने की ख्वाह है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौके पर मौजूद है। बात कर लेते हैं, अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सर बताइएगा, सुबह से तो कोई कारकुन पंडाल में नजर नहीं आया, इस वक्त आप कारकुनान की आमद किस तरह देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो बागी जिना सब नुमाइश चौरंगी की तरफ आ चुकी हूँ, क्योंकि बागी जिना में जो है वो पंडाल जो है वो सज नहीं सका है, और अब उसको जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो खाली कराकर बंद कर दिया गया है। सुबह सवेरे हमने वहाँ पर देखा कि इतवार का दिन था तो बच्चे जो है वो मैच खेल रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर जो है वो बिल्कुल सन्नाटा है। नुमाइश के मकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप मेरे इतराफ़ में जो है वो देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट यानी ज़िला ईस्ट की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और ना सिर्फ नुमाइश चौरंगी पर बल्कि नुमाइश से सोल्जर बाजार जाने वाला रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, जबकि जो सोल्जर बाजार से नुमाइश से जो है वो बोल्टन जाने वाला रास्ता है उसको जो है वो ताहाल खोला हुआ है। लेकिन जो नुमाइश चौरंगी से खुदादात या ताकत रोड जाने वाला सिग्नल है उसको जो है वो सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। यानी कि अगर बात की जाए मज़ार कायद के तरफ की तमाम सड़कों को पुलिस की जानिब से जो है वो बंद किया हुआ है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त मज़ार कायद नुमाइश के इतराफ़ में जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ एहलकार यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पीटीआई का जो है वो आज जलसा बागी जिना में होना था, लेकिन जो है वो रात गए जो है वो उनको एनओसी मिली, जिसके बाद जो पीटीआई ने जिद की कि अब हम बागी जिना में नहीं बल्कि सड़क पे अपना जलसा करेंगे। जबकि फिर सिंध हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि जलसा करने की इजाज़त सिर्फ जलसा गाह में ही है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो पीटीआई के कुछ खदशात जो है वो सामने आए, जिसकी वजह से अब सूरत हाल जो है वो ये हो चुकी है कि अब जो है वो बागी जिना में भी जो है इनका पंडाल नहीं सज सका है। अब सिंध हुकूमत का जो है मौक़िफ़ ये सामने आया है कि इन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात पर बागी जिना में भी पंडाल नहीं सज सका है। अक्सर अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मेयर कराची का एक और आवाम दोस्त इक़दाम, ओल्ड सिटी एरिया में तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया गया। कहा कि 2026 तरक्याती मनसूबों का साल है। 46 अरब रुपए से आवामी मनसूबों पर काम जारी है। ओल्ड सिटी एरिया में 70 करोड़ से ज़ायद खर्च कर रहे हैं। ली मार्केट की बहाली पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लियारी में पानी की लाइन डालने का काम जून तक मुकम्मल होगा। सुहेल आफरीदी, सियासत करें, प्रोपोगेंडा नहीं। बागी जिना को भरना आसान काम नहीं। आने का बुनियादी मकसद जो मैंने ऐलान किया था, जो मैंने वादा किया था कि साल 2026 तरक्याती कामों की तकमील का साल है। साल 2026 जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, उस मंशूर की अमल दरामद का साल है। उसी सिलसिले की कड़ी आज यहाँ पर आप दोस्तों के सामने हाजिर होना है कि तकरीबन कोई 700 मिलियन रुपए यानी कि 70 करोड़ रुपए बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो ओल्ड सिटी एरिया में खर्च करने जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके का, ओल्ड सिटी एरिया का जो सेवरेज का
देरीना मसला था, जो पानी की लीकेज का देरीना मसला था, उसको हम हल करेंगे। उसको हल करने के बाद जो यहाँ पर सड़क है, अंदरूनी गलियां हैं, उसको पेवर लगाएंगे, उसके ऊपर एसफॉल्ट कारपेटिंग करेंगे, और उसके बाद इसकी जो खूबसूरती या ब्यूटिफिकेशन का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह यहाँ प्रॉपरली चलें, वो सारा काम किया जाएगा। माजी में ऐलानात किए जाते थे, लेकिन ऐलान के बाद ये सोच नहीं थी कि उस ऐलान को वफा कैसे किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सोच के ऊपर चल रही है, और वो सोच ये है कि आवाम से किए गए वादे जो हैं उनको पूरा करना है और उनकी तकमील करना है, और वही हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस काम के साथ साथ तकरीबन कोई 10 करोड़ रुपए हम डी मार्केट की बहाली के लिए, इसका जो तारीखी टावर है वो, और इसके डिफरेंट जो शेड्स थे जहाँ पर चाइना कटिंग कर दी गई, जिसको तबाह कर दिया गया, उसको भी बहाल करने का काम करेंगे। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सारे काम का टेंडर कर दिया गया है, पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे बजट में मुख्तस हैं, पैसे 100% हमारे पास हैं, और इंशाअल्लाह ये मेरा टारगेट है कि ली मार्केट का काम आज से 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिन के अंदर मुकम्मल करके देंगे, और ये जो ओल्ड सिटी एरिया की बहाली का काम है, इसको इंशाअल्लाह 180 रोज में, यानी कि अगले 6 माह के अंदर 30 जून से पहले पहले मुकम्मल करके देंगे, ताकि जो वादा मेरे कायद ने, मेरे चेयरमैन ने, मेरी तंजीम ने, मेरे साथियों ने यहाँ की आवाम से किया था, उन वादों को हम पूरा कर सके। मैं आपको तफसीलात बताना चाहूँगा कि इस पुराने इलाके में तकरीबन कोई 4 लाख स्क्वायर फीट हम पेवर लगाने जा रहे हैं, और तकरीबन कोई 4.5 लाख स्क्वायर फीट जो एसफॉल्ट कारपेटिंग होती है वेयरिंग वगैरह करने के बाद, डामर वाली सड़क, वो बनाने जा रहे हैं। तकरीबन कोई 8.5 लाख स्क्वायर फीट यहाँ की सड़कों की मुरम्मत होगी, तामीर होगी, जिससे इलाके का लुक इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तब्दील कर दिया जाएगा। और इस काम को करने से पहले तकरीबन 20,000 रनिंग फिट जो सेवरेज का काम है वो भी किया जाएगा, ताकि जहां जहां लीकेजेस हैं, जहां जहां इस तरह के मसाइल हैं, उनको हम हल कर सकें। ये काम इंशाअल्लाह जोड़िया बाजार में होगा, बोल्टन मार्केट में होगा, मीठा दर के इलाके में होगा, खारा दर के इलाके में होगा, और ली मार्केट के इलाके में होगा। ये मेरी कमिटमेंट है। काम का आगाज आज से हो गया, और इंशाअल्लाह मैं हूं, मेरी तंजीम हूं, मेरे साथी हों, तमाम के तमाम लोग यहाँ पर गाहे बगाहे आते रहेंगे, इसकी निगरानी करेंगे। फ़हीम यहाँ पर रहता है, यहाँ का यूसी चेयरमैन है, वो पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर करेगा। साजिद शाह यहाँ का वाइस चेयरमैन है, वो इसको मॉनिटर करेगा, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि जो वादा बिलावल भुट्टो जरदारी का है, उस वादे को किस तरीके से वफा किया जाए, और वफा नहीं, तेजी के साथ वफा करना सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। ये हमारा टारगेट है, और इंशाअल्लाह इस टारगेट को पूरा करने के लिए अपने पार्टी के दोस्तों के साथ, साथियों के साथ हम काम करेंगे। जो मेरे दोस्त यहाँ ली मार्केट के ताजिर यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपकी मदद चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, क्योंकि ये विरसा है तो शहर का, लेकिन इस विरसे से आपका कारोबार वाबस्ता है, और अगर हमें इस कारोबार को तक़वियत देनी है, हमें इस कारोबार को रिवाइव करना है, इसको मज़ीद बेहतर बनाना है, सरकार, इंतज़ामिया और आप ताजिर मिलकर जब काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा तेज़ी के साथ वो काम आएगा। कराची में पानी चोरों की शामत। मेयर कराची ने वाटर कारपोरेशन को सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। रवा माह से पानी चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पानी की चोरी में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला जो है वो कर लिया है। इस सिलसिले में मेयर कराची की जानिब से वाटर कॉरपोरेशन को हिदायत भी जो है दे दी गई हैं। रवा माह से बाकायदा तौर पर पानी की चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ जो है किया जाएगा। मेयर कराची ने हंगामी बुनियादों पर वाटर कॉरपोरेशन को टीमें तश्कील देने की हिदायत भी दे दी हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जो वाटर पानी की चोरी में मुलव्विस अफराद होंगे
ہوں گے ان کے خلاف جو ہے مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درج کروائے جائیں گے، جبکہ شہر سے غیر قانونی طور پر ہائیڈرنٹس جو بنے ہیں شہر میں ان کا بھی خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور پانی کی غیر قانونی طور پر جو لائنیں ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ پانی چوری میں ملوث افراد کے خلاف کڑے احتساب کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میئر کراچی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ واٹر کارپوریشن میں جو ہے واٹر ٹریبیونل جو بنایا جا رہا تھا پانی کی چوری میں ملوث افراد کے خلاف جو ہے کیسز اس ٹریبیونل میں جو ہے وہ سنے جائیں گے۔ واٹر ٹرائیبیونل کے جج کی تعیناتی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی مدد سے کر لی گئی ہے۔ جلد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مل کر واٹر ٹرائیبیونل کا افتتاح کریں گے، جس کے تحت اب پانی کی چوری کے مقدمات واٹر کارپوریشن کی عدالت میں جو ہے وہ سنے جائیں گے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہریوں کا پانی کسی کو بھی چوری کرنے کی اجازت جو ہے نہیں دی جائے گی۔ شہر سے غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور پانی کی چوری کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ جی رنچھوڑ لائن چوڑی مارکیٹ میں ناکارہ سیور سسٹم تاجروں کے لیے دردِ سر بن گیا ہے۔ گندے پانی سے کاروباری سرگرمیاں متاثر، خریداروں کی آمد کم ہو گئی۔ دکاندار کہتے ہیں کہ متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ ایکشن نہیں لے رہی۔ برسوں سے جاری مسئلے نے مارکیٹ کی صورتحال بدتر کر دی ہے۔ کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں۔ کاوش بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سیوریج کے مسائل کی وجہ سے رنچوڑ لین مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ اپنے کیمرامین نوید سے کہوں تو دکھا سکے، یہ ہے رنچوڑ لین کی قدیم ترین مارکیٹ، اتوار کے روز بھی کھلتی ہے، لیکن سیوریج کے ناکارہ اور بوسیدہ نظام کی وجہ سے یہاں پر کاروباری سرگرمیاں بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہیں۔ کئی پتھارے چونکہ سیوریج کا پانی جمع ہے جس کی وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں، دکانداروں کو بھی مشکلات ہیں۔ کچھ لوگ بھی موجود ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے بھی بات کریں۔ بتائیے گا کتنی مشکلات؟ سر بہت مشکلات ہے، دیکھیں ہم اپنے اسٹال پہ بھی نہیں جا سک رہے، وہ جو اوپر پڑا ہوا اوپر ہی پڑا ہوا۔ ہم لوگ 2-2.5 ہفتے سے ہم لوگ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جیب سے خرچہ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں نکل رہا سر۔ ہم چاہ رہے ہیں مسئلے کا حل نکلے، ہم اپنا کام دیکھیں یار۔ رجب شعبان رمضان یہ 3 مہینے ہوتے ہیں ہمارے کام کے، باقی بیٹھنے کے ہوتے ہیں بھائی۔ گاہک کیسے آ رہے ہیں پھر مارکیٹ میں؟ گراہک کہاں سے آ رہے ہیں؟ صبح 12 بجے سے آئے ہوئے، ابھی تک بسم اللہ کا پتہ نہیں ہے لوگوں کی یہاں کروڑوں کی دکان ہے، کروڑوں کا مال لگایا ہوا ہے لوگوں نے، لاکھوں کا مال لگایا ہوا ہے۔ اب کیسے آئے گا کسٹمر؟ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے؟ آپ بھی نہیں جائیں، آپ بھی 10 باتیں 10 بار سوچیں گے۔ ناپاک پانی ہے، گندا نماز کے کپڑے ہوتے ہیں، کاروبار کا بہت برا حال ہوا ہوا ہے، اور یہ ہر 6 مہینے میں ہوتا ہے، یہ ابھی ہو جائے گا۔ اگر آپ ویڈیو بنا کے جا رہے ہیں، شکایتیں کس کو کریں؟ سب کو شکایتیں کری ہیں، کس کو بولیں ہم؟ جی ہر فورم پہ اس کی شکایت ہو چکی ہے، یہاں کے کونسلر بھی اس سے باعلم ہے، چیئرمین بھی باعلم ہے، اور یہ تو مستقل یہاں کا سلسلہ ہے۔ ہر 2 مہینے کے بعد یہاں پہ یہی حالت ہو جاتی ہے، زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ کے سامنے بجلی کے بلوں میں KMC کے چارجز لگا کے دے رہے ہیں، لیکن یہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دکانیں ہیں، لیکن دکانوں کے باہر پانی موجود ہے، اور بیساکھیاں رکھی ہے جس کی مدد سے وہ چل کر متبادل جا رہے ہیں۔ اب ایسے میں جو دکاندار ہیں وہ تو اپنی دکانوں تک پہنچے ہیں، لیکن گاہک کیسے پہنچیں گے؟ بتائیے گا، کاروبار تو بالکل ٹھپ ہو چکا ہوگا۔ کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں لائنیں بہت پرانی ہے، آئے دن یہاں پہ مسئلہ رہتا ہے، کاروبار ویسے ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے پانی کی وجہ سے گاہک بھی نہیں آتا، یہ بہت مشکلات ہے اس میں۔ اب انشاءاللہ کوئی جو ہمارے انتظامیہ کے جو ہیں لوگ ان سے التجا کرتے ہیں اس مسئلے کو فوری حل کرایا جائے۔ بالکل انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سیوریج کے مسئلے کو فوری طور پہ حل کیا جائے تاکہ رنچوڑ لین مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو سکیں۔ جی بلدیاتی ملازمین سال 2026 کے پہلے احتجاج کے لیے تیار ہو گئے۔ میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیل رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ رپورٹ آپ کو ملاحظہ کروائیں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلدیاتی ملازمین سال 2026 کے پہلے احتجاج کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے مزدور متحد میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کے صدر نے سال 2026 کے پہلے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ذوالفقار شاہ کے مطابق ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ حاضر سروس ملازمین کا اعلان کردہ تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ سندھ حکومت اور KMC کو آگاہی لیٹر بھجوا دیے گئے ہیں۔ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو 20 جنوری کو ایم اے جناح روڈ پر KMC ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔
جو ہے یہ 2019 اور 20 کا اضافہ نہیں دے رہے اور 2025 کا پینشنر کا اضافہ نہیں دے رہے ہیں، تو وہ 33% بنتا ہے، وہ اضافہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹی ایم سیز کے جو اکتوبر 2023 سے ملازمین ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان ریٹائرڈ ملازمین میں سے جو 2848 ہیں، ان میں سے صرف جو ہے 1560 کو جو ہے پینشن ملی ہے، باقی کا نہ پینشن ملی ہے اور نہ ہی ان کے فنڈ اور گریجویٹی کا کچھ پتہ ہے۔ احتجاج پہ اس لیے آ رہے ہیں کہ جب ہم نے 2 دفعہ انہیں لکھ کر تحریری طور پر دے دیا اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا، جب ان کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی تو پھر کیا کریں گے؟ حاضر سروس بلدیاتی ملازمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 13 ماہ کے بقایا جات بھی ادا نہیں کیے گئے۔ ریٹائرڈ ملازمین کا شکوہ ہے کہ انہیں مجموعی طور پر 33% اضافہ نہ مل سکا، جبکہ 2018 سے واجبات تاحال التوا کا شکار ہیں۔ لوگ عوام مجبور ہے کیونکہ بڑی پینشن بھی نہیں مل رہی KMC کے لوگوں کو، 2 سال سے زیادہ ہو گئے، لوگ ریٹائر ہو گئے سر، KMC کے ملازمین بھی ان کو بھی نہیں دیا جا رہا اور احتجاج میں یہ جو مزدور ہیں مجبور ہے احتجاج کرنے پہ۔ جناب مہنگائی تو جو ہے نا، مہنگائی بڑھ رہی، پینشن نہیں بڑھ رہی۔ 2019-20 کی جو ہے نا وہ بھی پینشن ابھی تک نہیں ملی ہے۔ سر مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور تنخواہ وہاں کی وہیں ہے، بجلی کا بل بھرے، بچوں کی فیس بھرے، تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ الائنس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی حکومت سندھ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن پر۔ بلدیاتی ملازمین نے خبردار کیا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 20۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سردی کا راج ہے۔ موسم ٹھنڈا ہوتے ہی شہریوں کو گرم کپڑوں کی تلاش ہے۔ شہریوں نے سستے بازار کا رخ کر لیا ہے۔ جی بالکل، کراچی میں سردی کا راج برقرار ہے۔ موسم ٹھنڈا ہوتے ہی شہریوں کو گرم کپڑوں کی تلاش ہے۔ شہریوں نے سستے بازار کا رخ کر لیا ہے۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ کراچی میں سردی کا راج ہے۔ موسم ٹھنڈا ہوتے ہی شہریوں کو گرم کپڑوں کی تلاش ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بسیم افتخار سے۔ بسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور صبح کے اوقات پہ ہم نے دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا ہے کہ نہ صرف سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ جو درجہ حرارت ہے وہ بھی سنگل ڈیجٹ پہ آیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ چھٹی کے دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریوں نے رخ کر لیا سستے بازاروں کا۔ بالخصوص جو سنڈے بچت بازار ہیں، یہاں پہ گرم کپڑے جو ہیں ان کی فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ گرم کپڑے یورپ کے جو سر ترین ممالک ہیں اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے امپورٹ کر کے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان میں پھر ان کی جو ہے وہ درجہ بندی ہوتی ہے، پھر اسی حساب سے اس کی جو ہے فروخت ہوتی ہے اور اسی حساب سے اس کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے۔ تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچت بازار ہے جس پہ میں موجود ہوں، یہ الدین پارک کا بچت بازار ہے، یہاں پہ بھی مختلف جو ملبوسات ہیں چاہے وہ مرد کے ہوں یا خواتین کے ہوں، اس میں جیکٹس ہو گئی، سویٹرز ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ گلوز ہو گئے، سویٹ شرٹس ہو گئی، اپرز ہو گئے اور جو دیگر گرم ملبوسات ہیں اس کی خرید و فروخت کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد رخ کر رہی ہے اس سستے بازار کا۔ یہاں پہ بارگیننگ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اور کسی حد تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مہنگائی کا راج یہاں پہ بھی کسی حد تک دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بارگیننگ بھی کر رہے ہیں۔ بارگیننگ کے ساتھ ساتھ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی مطلوبہ رقم کے مطابق وہ جو اپنی مطلوبہ جو گرم ملبوسات ہیں جس میں سویٹر ہے، سویٹ شرٹ ہے، وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو ہماری بات ہوئی ہے یہاں پہ اسٹال ہولڈر سے یا پھر ان گرم ملبوسات کو فروخت کرنے والوں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ان کی قیمتیں بڑھی ہیں کیونکہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگائے گئے ہیں جس کا اثر جو ہے وہ ان کپڑوں پہ پڑا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جو کپڑے ہیں وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کسی حد تک مہنگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی سیل متاثر ہوئی ہے اور نہ صرف سیل متاثر ہوئی ہے بلکہ شہریوں کی قوت خرید بھی متاثر ہوئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے جہاں ہم دیکھتے تھے کہ شہریوں کی بڑی تعداد تمام تر جو ہے وہ اپنے وسائل اور اپنے آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ بھرپور انداز میں گرم ملبوسات کی خریداری میں دلچسپی لیتی تھی، لیکن اب وہ دلچسپی اس طریقے سے دیکھنے میں آ رہی ہے، اب صرف لمیٹڈ جو خریداری ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو گرم ملبوسات ہیں جو کہ ونٹر کلوتھس کہلاتے ہیں۔ بسیم افتخار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔